بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوری ون، آج انشاءاللہ ہم فرعون کے بارے میں بات کریں گے۔ جو جہالت معاشرت میں پھیلی جا رہی ہے، سماج میں پھیلی جا رہی ہے، وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ ہر آدمی جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے محبوب بھائی بتائیں گے کہ یہ جہالت دنیا میں کیوں پھیل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، آدم حوا سے لے کر آج تک، الاسکا سے لے کر فجی تک، اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا جہان، کروڑوں انسان ہے اور چلے گئے اور آج بھی موجود ہے۔ اس دوران سرفرے شہنشاہ بھی ہے، راون، کنس، نمرود، فرعون، قارون، سداد جیسے ظالم جابر بادشاہ بھی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے فرعون۔ فرعون آج سے 3260 سال پہلے مصر کا ایک بادشاہ تھا، جس کا اصلی نام تھا رامسیس ٹو، جس کا لقب فرعون تھا۔ اس وقت سبھی بادشاہوں کو مصر کے فرعون کہتے تھے، لیکن یہ رامسیس ٹو کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے مصر کے اندر 66 سال تک حکومت کی اور ایک بہت ہی ظالم جابر بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا ڈکلیئر کر دیا تھا کہ میں ہی خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ بنی اسرائیل وہاں کی ایک جو قوم تھی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم سے وہاں موجود تھی، ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے، ان کے مزدوری کرتا تھا، ان کا مزدوری نہیں دیتا تھا، ان پر کوڑے برساتا تھا، ان پہ طرح طرح کے ظلم کیے۔ ایک بار نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، اور وہ تیری موت کا باعث بنے گا اور تیری بربادی کا کارن بنے گا۔ اس نے جتنے بھی بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوئے ان کو سب کو مروانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 60,000 بچے مروائے، کچھ کہتے ہیں کہ 50,000 مروائے، کچھ کہتے ہیں کہ لاکھوں کے قریب بچے مروائے۔ لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ایک گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام بعد میں جا کر ہوا، اور وہ چپ چاپ اس کی ماں اسے گپ چپ طریقے سے وہ پیدا ہوا، اس نے کسی کو بتایا نہیں، اور وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان تھی کہ جب ان کے فرعون کے آدمیوں کو پتہ لگ گیا تو اس بچے کو بھی مار دیں گے۔ اللہ کی طرف سے اس عورت کے پاس حکم آیا کہ اس بچے کو صندوق میں بند کر کے اسے دریا نیل میں بہا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اسے دریا نیل میں بہا کر اس کی بہن اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، اور وہ دریا نیل فرعون کے محل کے برابر میں کو ہو کر گزرتا تھا، اسے چھو کر گزرتا۔ اس ٹائم پہ اس کی رانیاں وہاں کنارے پر بیٹھی ہوئی اپنی موج مستی کر رہی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا ایک تاغوت بہتا ہوا آ رہا ہے، ان میں ایک ان کی بیگم تھی آسیہ بیگم، انہوں نے کہا کہ اسے تابوت کو نکال لو، یہ کیا ہے؟ اسے نکالا تو اس میں سے ایک بہت خوبصورت بچہ تھا۔ اسے دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون سے کہا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لیں۔ اس نے کہا کہ یہ کہیں وہی بچہ نہ ہے جس کے بارے میں کہ نہیں، یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس بچے نے دودھ پینے سے منع کر دیا، کوئی بھی دودھ پلاتا۔ لیکن اس کی جو بہن اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، وہ ان کے گھر پہنچی، کہا کہ ایک عورت ایسی ہے اس کے دودھ کو سب بچے پی لیتے ہیں، کہا اسے بلا کر لاؤ، ہم اسے مہینے میں نوکری بھی دیں گے سب۔ تو وہ اس عورت کو بلا کر، اصلیت میں جو اس کی ماں ہی تھی، اور انہوں نے ایک دم اس کی دودھ پینی شروع کر دی۔ وہ بچہ پل بڑھ گیا۔ ایک دن کیا ہوا، بچہ گڈلو اچھا چلنے لگا، اس نے اس کی داڑھی میں موتی ہیرے لگے ہوئے تھے، انہیں کھینچ دیے پکڑ کے۔ تو فرعون بول رہا کہ تو وہی بچہ ہے، ساتیر بچہ ہے، یہ تو وہی۔ اس نے کہا کہ تو بچے جو ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں، ان کے لیے تو آگ بھی موتی بھی سب برابر۔ انہوں نے ایک تسلی میں انگارے رکھے، ایک میں ہیرے جواہرات موتی رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے آگے رکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ موتیوں کی طرف جانے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف چلا گیا، اور اس نے انگارہ اٹھا کر ایک جیپ پر رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں توتلاہٹ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بچہ پیدا ہوا، اور جب وہ ظلم دیکھتا تھا، وہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم ہوتے تھے، اسے منع کرتا تھا۔ ایک دن ایک مصری ایک بنی اسرائیل کو پیٹ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، انہوں نے اسے منع کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی لڑنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھوسا مارا، جس سے اس کی موت ہو گئی۔
اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے کہ اب فرعون مجھ کو مروا دے گا، وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے اور وہ مدین کے علاقے میں چلے گئے۔ وہاں اس نے دیکھا ایک پانی کے چشمے پر کچھ آدمی اپنے مویشیوں کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر ایک جگہ کھڑی ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ تم کیوں اپنا پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے لڑکیوں نے کہا کہ جب تک یہ پانی نہیں پلا کر نہیں مرتے ہم ان کے بعد میں پلاؤں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہ لے کر چلی گئی۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے کہا تم آج اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ اگر ہم اتنی جلدی سے لے آ گئے، ایک نوجوان لڑکا وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اس لڑکے کو بلا کر لاؤ۔ وہ اسے لے گئے تو اس نے کہا کہ تم کیا کرنا؟ جی میں تو کام کرنا چاہتا ہوں، کچھ محنت مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تم ہماری بھیڑ بکریوں کو چراؤ اور تم میرے پاس رہو۔ انہوں نے کہا تم 8 سال تک ہماری بکریوں کو چراؤ، بھیڑوں کو چراؤ، اور ایک لڑکی سے ہم تمہارا نکاح کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک لڑکی سے ان کا نکاح کر دیا۔ اگر 10 سال کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک وہاں ان کی بھیڑ بکریاں چرائی، اور وہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہوا اے پھر اور موسیٰ علیہ السلام مصر چلا جا۔ اس کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی، اس کو روک، فرعون کی سرکشی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت بھیڑ بکریاں ان کو ساتھ دی، تم لے کے چلے جاؤ۔ راستے میں ان کو حمل سے تھی ان کی بیوی، ان کو بچے کی یاد آتی، آگ کی ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام جگہ جگہ آگ ڈھونڈے، کیا ایک پیڑ کے اوپر آگ جل رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں جو پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کو حکم کہا ہے موسیٰ یہ اپنے جوتے نکال اور کیا نام میرے پاس آ۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے۔ انہوں نے کہا تو ڈر مت، میں اللہ کی تجلی ان کو دکھائی دے رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، جوتا نکال دیا۔ انہوں نے کہا موسیٰ یہ جو لاٹھی ہے آسا تمہارے پاس ہے، اس کو زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے اسے زمین پر ڈالا، اس کی ایک بہت بڑی اژدھا بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ انہوں نے کہا موسیٰ تم ڈرو مت، اسے ہاتھ میں اٹھاؤ۔ جیسے ہاتھ میں اٹھایا وہ پھر لاٹھی بن گئی، آسا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ موسیٰ اپنا ہاتھ یہاں بغل میں دو۔ انہوں نے بغل میں دیا، کہا اب نکال لو۔ وہ سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ کہا کہ موسیٰ اب تم مصر پہنچ جاؤ اور اسے سمجھاؤ۔ وہ بہت سرکشی پر اتر آیا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ گئے اور اپنے بھائی، ان کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان سے بڑے تھے، وہ بھی نبی تھے، ان کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ اے فرعون تو خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنائی ہے، تو ایک انسان ہے اور اسے مطلب لوگوں پہ ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ جس سے میں تمہیں مانوں۔ اب میں کہا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، جس سے تم نبی ہونے کا اپنا ثبوت پیش کر سکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا لاٹھی زمین پر پھینک دی، بہت بڑا اژدہا بن کر وہ گھوم لیا۔ فرعون ڈر گیا۔ انہوں نے کہا اسے اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھایا، وہ لاٹھی بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا مقابلہ اپنے جادوگروں سے کرواؤں گا، تاریخ طے ہوئے گی۔ سارے جادوگر آئے اور سب نے اب اپنی لاٹھیاں پھینک دی، ان کے سانپ بن گئے۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینکی اس نے اژدہا بن گیا، اس نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ ان کیا نام جادوگر ہو گئے، اور وہ سارے جادوگر ایک دم حضرت موسیٰ اللہ پر ایمان لے آئے، حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مان لیا۔ لیکن فرعون بالکل بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، اس کے ظلم ستم بڑھتے ہی چلے گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بہت سے معجزے دکھائے۔ مینڈک پیدا ہوئے، جو ان کی مصری قوموں کے گھروں میں مینڈک ہی مینڈک، برتنوں میں مینڈک، اور بنی اسرائیل کے گھر بالکل صاف ستھرے، لیکن اس سے بھی نہیں ڈرے۔ پھر ہر برتن میں خون ہی خون، اس سے بھی نہیں ڈرے۔ پھر ہر جگہ کھٹمل ہی کھٹمل، اس سے بھی نہیں ڈرا۔ ٹڈی دل آیا اور ان کے کھیتوں کو چوپٹ کر گیا، اب بنی اسرائیل کے سارے کھیت محفوظ رہے، ان سے بھی ڈرے۔ اب اللہ میاں کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پر فرمان آیا ہے موسیٰ یہ سدھرنے والا نہیں، بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال کر کہیں دوسری جگہ لے جاؤ، اور اس کا مطلب یہ سدھرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو راتوں رات وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا۔
اور انہیں لے کر وہاں سے نکل گیا. تو اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب جا رہا تھا وہ راستہ بھٹک گئے اور جانا تھا خشک کے راستے میں بحر کلجم جس کو لال ساگر بھی کہتے ہیں اس کے کنارے پہ پہنچ گئے. اور جو صبح موسیٰ فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم کو لے کر نکل گیا, اب ہماری مزدوری کون کرے گا, ہماری غلامی کون کرے گا, تو ایک بہت بڑی فوج, کچھ لوگوں کا کہنا, کچھ اتہاسکاروں کا کہنا ہے کہ 3 لاکھ کی فوج تھی, کچھ کا کہنا ہے 2 لاکھ کی فوج تھی, ان کے پیچھے ہو گیا. جب بنی اسرائیل کی قوم نے دیکھا کہ آگے سمندر اور پیچھے موسیٰ کی اس کی فرعون کی فوج آ گئی ہے, تو ہم تو آگے بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے اور پیچھے بھی, اے موسیٰ ہمیں بچا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کے اوپر یقین رکھو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ اپنی لاٹھی دریا میں مار. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا میں ماری, اس میں 12 راستے بن گئے سوکھے, کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے. کہا سوکھے راستے اس میں کو دریا پار کرو. اس میں کو دریا پار کرنے لگے. جب فرعون اپنا لشکر لے گیا, اس نے دیکھا کہ 12 راستوں میں سوکھے راستوں کو یہ جا رہے ہیں, تو اس نے بھی اپنی فوج اس میں ان کے پیچھے چلنے کر دی, اپنے گھوڑے پہ آگے بیٹھ کر چل دیا. جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی پار ہو گیا اور پوری فوج اس میں دریا میں آ گئی, تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر کو ملا دیا اور فرعون کا لشکر اس میں ڈوب کر مر گیا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے سورہ یونس سورہ یونس 10 آیات 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروا دیا, اور جب فرعون دریا میں ڈوبنے لگا, کہنے لگا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں, اور میں فرما برداروں میں سے ہوں. آیات سورہ یونس 10 آیات 91 الآن وقد عصیت قبل كنت من المفسدین. اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو سرکشی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا. آیات 92 سورہ یونس 10 آیات 92 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. بس آج کے روز ہم تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت کا نشان ہو, اور بہت سے لوگ ہمارے نشانیوں سے غافل ہیں. اور فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں ڈوب کر مر گیا, اور فرعون کی لاش کو سمندر نے بھی قبول نہیں کیا, اس کو باہر پھینک دیا. اور اس کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں, رویل میوزیم میں جوں کی توں بغیر سلے گڑے لوگوں کے عبرت کے لیے رکھی ہوئی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, تکبر نہ کرو, گھمنڈ نہ کرو. حکومت, طاقت, دولت, شہرت, عزت اس کا پتہ نہیں کب چلی جائے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے تکبر مت کرو بھائی, اپنے بھائیوں کی عزت کرو, کمزوروں پر دیا کرو, ان پر رحم کرو, اور اپنے ایمان پر قائم رہو. ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایسے مذہب میں پیدا کیے ہیں جس کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہے. اسلام مذہب ایسا جس کے اندر نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا, نہ کوئی گورا نہ کالا, نہ کوئی امیر نہ غریب, سب کو برابر کا درجہ دیا ہوا. اس لیے میری آپ لوگوں سے سب سے التجا ہے کہ سکون کی زندگی جو ہے, سادگی کی زندگی, جھوٹی سادہ سوگت نہ دکھاؤ, اپنے پیار محبت امن چین سے اپنے ایک دوسرے بھائیوں کی مدد کرو. یہی اسلام کا پیغام ہے. خدا حافظ. ماشاءاللہ الحمدللہ. محبوب بھائی نے بہت اچھا واقعات بتایا موسیٰ علیہ السلام کا. اس سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ ہم کوئی گناہ نہ کریں, نیک اعمال کرتے رہیں, اور اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارتے رہیں. جزاک اللہ خیر. اگلا نمرود کا ہوگا.